السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، تقویت الایمان کے آج کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اس کے پہلے باب کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں توحید کا بیان ہے اور شرک کی مذمت، جیسا کہ اس سے پہلے اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ یاد رہے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جس زمانے میں پیدا ہوئے، وہ زمانہ بڑی جہالت کا زمانہ تھا۔ لوگوں کے اندر کافی برائیاں تھیں، دین سے دوری تھی، شرک و بدعات میں لوگ ملوث تھے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا کر اور جو دوسری ہستیاں تھیں ان ہستیوں کو سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ معاشرے کے اندر ہر طرح کی برائی موجود تھی، ہر طرح کی عقیدے کی برائی، اخلاق و عادات کی برائی، سماجی برائی اور اسی طرح سے تمام تر برائیاں اس زمانے میں موجود تھیں۔ شاہ صاحب نے عقیدے کی خاص طور سے درستگی کے لیے قدم اٹھایا اور تقویت الایمان نام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی، جو جہلا پر ایک طرح سے بجلی بن کر گری۔ جو لوگ بدعات و خرافات میں ملوث تھے، شرک میں ملوث تھے، ان کے لیے تو ایک طرح سے یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوئی، لیکن اس کتاب کے ذریعے سے توحید کی طرف مائل جو حضرات تھے، نیک روحیں جو تھے، ان کو بڑا فائدہ ہوا اور اس کتاب کے ذریعے سے بے شمار افراد اللہ رب العالمین کی طرف لوٹے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا انہوں نے اقرار کیا۔ اور اسی طرح سے جو برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں شرک کی، ان شرک کی برائیوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، ان برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچانے لگے۔ تو یہاں عام طور سے آدمی شرک میں جو مبتلا ہوتا ہے، توحید سے بھٹک جاتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جہالت ہوا کرتی ہے۔ جہالت کی وجہ سے آدمی شرک جیسی برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے اور اس میں ملوث ہو جایا کرتا ہے اور توحید سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے انہوں نے اپنی اس کتاب میں اس کو جو بیان کیا، تو ایک طرح سے شروعات کی ہے، اس میں عوام کی اسی بہرہ روی اور ان کی جہالت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ اس طرح سے کہ عام طور پر لوگوں میں شرک پھیلا ہوا ہے، عام طور سے لوگوں میں شرک پھیلا ہوا ہے، توحید نایاب ہے۔ اکثر ایمان کے دعویٰ دار توحید و شرک کے معنی ہی نہیں سمجھتے، یعنی توحید اور شرک کا معنی ہی انہیں معلوم نہیں۔ آج بھی بہت سارے مسلمانوں کا یہی ہے۔ آپ دیہاتوں میں چلے جائیے، جو لوگ نام کے خاندانی طور پر مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، انہیں سوائے
نام کے اور کوئی دوسری چیز مسلمان ثابت نہیں کرتے. کتنے ایسے لوگ ملیں گے جنہیں کلمہ توحید نہیں آتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ مقصد انہیں نہیں معلوم. تو یہ عوام کی جہالت ہے. انہیں توحید اور شرک کا معنی نہیں معلوم. انہیں یہی نہیں معلوم کہ توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو توحید کا معنی نہیں سمجھتا، جو شرک کا معنی نہیں سمجھتا، وہ آدمی توحید پر کیسے چلے گا اور شرک سے کیسے بچے گا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں گاؤں دیہات کے اندر مسلمانوں میں، جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے یہاں رسم و رواج کا ایک طویل سلسلہ چلتا ہے، لیکن انہیں توحید کے نام پر کلمہ توحید نہیں آتا. کلمہ توحید جو بنیادی کلمہ ہے وہ کلمہ انہیں نہیں آتے، اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو دین اور شریعت ہے اس دین اور شریعت سے کوئی وابستگی نہیں. تو یہ حال ہے مسلمانوں. مسلمان ہیں مگر بے شعوری میں شرک میں گرفتار ہے. بے شعوری طور پر وہ شرک میں گرفتار ہے، انہیں معلوم نہیں ہے تو شرک میں گرفتار ہوئی ہے. لہذا پہلے توحید و شرک کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اس کے بعد شاہ صاحب نے یہ بات رکھی کہ چونکہ مسلمانوں کے اندر اتنی زیادہ جہالت ہے اور بے علمی ہے کہ انہیں توحید اور شرک کا معنی نہیں معلوم ہے، لہذا سب سے پہلے توحید اور شرک کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے توحید کسے کہا جاتا ہے، شرک کسے کہا جاتا ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، حدیث کو پڑھنا ہوگا. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آدمی شرک اور توحید کا معنی نہ جانے اور ہمارا جو دھندا ہے وہ دھندا چلتا رہے، وہ قرآن اور حدیث سے دور کرنے کے لیے اسی طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی قرآن اور حدیث پر چلنے کے لیے ہم کوئی صحابہ نہیں کہ بزرگ اولیاء یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہم کہاں بھلا قرآن اور حدیث پر عمل کر سکیں. تو یہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر یعنی توحید اور شرک کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ قرآن اور حدیث سے ان کی بھلائی اور برائی معلوم ہو سکے. جب ہم ان کا معنی جانیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن اور حدیث میں ان کے لیے کیا وعیدیں آئیں، کیا ان کے لیے کیا بھلائی ہے، اس سے کیا بھلائی حاصل ہوتی ہے یا اس سے کیا برائی حاصل ہوتی ہے، یہ ہمیں تبھی معلوم ہے. اب یہاں شاہ صاحب نے اپنے زمانے میں جو مختلف شرکیہ اعمال لوگوں کے درمیان میں پائے جاتے تھے ان اعمال کا ذکر فرمایا ہے. کہتے ہیں عموماً لوگ آڑے وقت پیروں کو، پیغمبروں کو، اماموں، شہیدوں، فرشتوں کو اور پریوں کو پکارتے ہیں. یہ عموماً عام طور سے یہی معاملہ ہے لوگ کہ وہ اپنے پیروں کو، پیغمبروں کو اور اماموں کو، اماموں سے مراد یہ ہے کہ وہ شیعہ حضرات کے جو 12 ائمہ ہیں وہ یہاں مراد ہیں کہ وہ انہیں معصوم عن الخطا مانتے ہیں اور پھر ان سے حاجت روائی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے شہیدوں کو اور فرشتوں اور پریوں کو بھی پکارتے ہیں، انہی سے مرادیں مانگتے ہیں. کوئی ان سے اولاد مانگ رہا ہے، کوئی لڑکا اور لڑکی مانگ رہا ہے، کوئی رزق میں کشادگی کا طلبگار ہے اور کوئی کسی اور دنیاوی فائدے کا طلبگار ہے. تو یہ ایک طریقہ لوگوں کے درمیان میں چلا آ رہا ہے اور مشکل کے وقت میں، آڑے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، دکھ اور درد کے وقت میں
इन्हीं लोगों को आवाम में से बहुत सारे अफराद उन्हें पुकारने लगते हैं, उन्हीं की मिन्नतें मानते हैं, उन्हीं की मिन्नतें मानते हैं, मुरादें बरलाने के लिए उन्हीं पर नजर नियाज चढ़ाते हैं, उन्हीं पर नजर नियाज चढ़ाते हैं और बीमारियों से बचने के लिए अपने बेटों को उन्हीं की तरफ मंसूब कर देते हैं, उन्हीं की तरफ अपने बेटों को, अपनी बेटियों को मंसूब कर देते कि ये फला बुजुर्ग की बरकत की निशानी है, या फला बुजुर्ग की दुआओं का असर है, या वहां से हमने ये मांगा था तो हमें ये मिला है। तो इसी तरह से उनके नाम भी हो जाते हैं। किसी का नाम अब्दुल नबी रख दिया, नबी का बंदा, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम नहीं पसंद किया कि अब्दुल नबी नाम रखा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह अब्दुल रहमान नाम को पसंद फरमाया, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अब्द की निस्बत की जाए कि अल्लाह का बंदा या रहमान, इन जो उसके सिफाती नाम है उनकी तरफ निस्बत करते हुए कहा जाए रहमान का बंदा या रहीम का बंदा। तो कोई यहाँ जो है अब्दुल नबी नाम रखता है, किसी का अली बख्श, कोई अपने आप को अली बख्श नाम रखता है, यानी अली का बख्शा हुआ, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बख्शा हुआ उनका दिया, तो ये अली बख्श का माना है। किसी का हुसैन बख्श, किसी का पीर बख्श, किसी का मदार बख्श, किसी का सालार बख्श, किसी का नाम गुलाम मुहीउद्दीन और किसी का नाम गुलाम मुईनुद्दीन वगैरह है। कोई किसी के नाम की चोटी रखता है। उस जमाने में गोया कि इस कदर जहालत थी कि चोटी भी रखी जाती थी। आजकल तो शायद इस तरह के लोग हों, लेकिन हमारी नजर से नहीं गुजरा। तो कोई किसी के नाम की चोटी रख लेता है, कोई किसी के नाम का हार या कपड़े पहनाता है, कोई किसी के नाम की बेड़ी पहनाता है, कोई किसी के नाम के जानवर ज़िबा करता है, कोई मुश्किल पड़ने पर किसी को पुकारता है और कोई किसी की कसम खाता है और कोई किसी की कसम खा लेता है। गैर मुस्लिम जो मामला देवी देवताओं से करते हैं, वही ये नाम नेहाद मुसलमान अंबिया, औलिया, अइम्मा, शुहदा, मलाइक और परियों से करते हैं। इसके बावजूद मुसलमान होने का दावा करते हैं। अल्लाह पाक ने सच फरमाया, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, यानी अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाकर भी शिर्क करते हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 106। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की वजाहत की है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईमान का दावा रखते हैं, जो ये कहते हैं कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुशरिक हैं, इसके बावजूद वो शिर्क करते हैं। तो ये जमाने में क्या हालात थे, शाह इस्माइल मौला ने उसकी वजाहत यहाँ की कि ईमान का दावा रखने के बावजूद और काम जो है बेशुमार ऐसे हैं जो शिर्क और कुफ्र पर दलालत करते हैं, जो शिरकियां हैं, जिनके अंदर कुफरिया माना और मफहूम पाया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सरासर तौहीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरासर तौहीन जिसके अंदर पाई जाती है। तो ये चंद बातें आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तो मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक